الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ مثابہ کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں رجوع کیا جائے، بار بار لوٹا جائے۔ تو چونکہ بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان ایک دفعہ جا کے اس کا جی بھرتا نہیں ہے، اور پوری امت جو ہے وہ بار بار حاضری دینے کی مشتاق رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثابہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے اور ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے یہ حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ وہ دونوں میرے گھر کی صفائی کا خیال رکھا کریں، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اس کے لیے اس شہر میں قسم کے پھلوں کی روزی عطا فرما۔ قال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے لیے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اس کے بعد میں اسے کھینچ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ ربنا تقبل منا، اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ اور آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ترجمہ سن لیجیے، انکا بے شک آپ، انتا اور آپ ہی، انکا کا معنی بھی آپ ہے اور انتا کا معنی بھی آپ ہے، تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ انکا انتا، بے شک آپ اور آپ ہی، السمیع سننے والے ہیں، العلیم اور ربنا اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، اور ہماری نسل اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس گھر کی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ کو بہت قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ، ان کے اندر رسول بھیج، ایسا رسول منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سے بہرور فرمائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ بے شک آپ ہی کمال قدرت کے مالک ہیں، الحکیم حکمتوں والے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگلی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد اور تعمیر کا وہ جو نقشہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک تعمیر فرمائی، تو اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے۔ اور اس میں جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وہ وقت یاد کرو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا، کہ یہ جو بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا ہے، اس بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ اب معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کو دیکھا ہے یا جس نے نہیں دیکھا، ہر ایک کا اشتیاق اور شوق اس کو دیکھنے اور زیارت کا ہے یا نہیں؟ کون ایسا مسلمان ہے کہ جو ملت حنیفیت، ملت ابراہیمی کا پیروکار بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو بھی ہو، اور اس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق نہ ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھا جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا شوق بھی ٹھنڈا ہو جائے، اس کا شوق پورا ہو جائے، بلکہ جو گئے ہیں آپ میں سے کون کون گئے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے جو حضرات گئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ایک دفعہ گئے ہیں تو ان کا شوق پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اب اور بھی تمنا جو ہے وہ مچل کے انسان کے جی کے اندر اٹھتی ہے کہ کون سا ایسا وقت ہو، موقع ہو، اللہ تعالیٰ وہی جو ہے وہ نور کی فضائیں، وہ نور کے حالے اور بیت اللہ کے سائے، گنبد خضرا کے سائے وہ دوبارہ ہمیں نصیب کر دیں۔ تو یہ تو دیکھنے والوں کا شوق ہے اور ان کی تمنا کا عالم ہے۔ تو معزز سامعین، یہی شوق، یہی تمنا ہر مسلمان کے دل میں من جانب اللہ موجود ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال یہ بھی اصل میں ایک دعا ابراہیم کا اثر ہے، آگے جا کے وہ دعا بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم اپنی جگہ پہ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ میں جو بیت اللہ بنا رہا ہوں آپ اس کو کیا کیجئے کہ لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیجئے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنا دیجئے۔ اب معزز سامعین، جو حرم ہے، حرم کو حرم کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باہر تو حلال ہیں لیکن وہاں پہ حرام ہو جاتی ہیں، یا حالت احرام میں خاص طور پہ چند چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو حرم، حدود حرم ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی اگر گناہ کرنے والا جس پر دنیا کی کوئی جو ہے وہ سزا کا نفاذ ہونا ہو اور وہ اگر حرم میں داخل ہو گیا ہے تو اسے امان نصیب ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ حرم میں موجود ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ حد جاری نہیں کی جا سکتی، وہاں پہ سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ جائے امن ہے، وہ امن کا مقام ہے۔ ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسے کوئی ہیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ وہ باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے اس کا کھانا پینا وغیرہ بند کر دیا جائے، اس سے تعلقات روک دیے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھوک پیاس لگے گی تو مجبوراً باہر آئے گا، جب باہر آئے گا تو وہاں پہ حد وغیرہ بھی جاری کر لی جائے، احکام شرع جو ہے ان کا نفاذ ہو جائے، لیکن بہرحال حدود حرم میں کسی پر حد بھی جاری، شرعی سزا کا بھی نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، یہ تو ہم آج اپنی آنکھوں سے یہ امن دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب دجال کا ظہور ہوگا، جس سے بڑا کائنات کا کوئی فتنہ نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ کی دعائیں امت کو سکھلائی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال،
کہ دجال کے فتنے سے میری امت کی حفاظت فرما، اور امت کو بھی یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو معزز سامعین، روایت میں آتا ہے نبی رحمت فرماتے ہیں کہ یہ اتنی امن کی جگہ ہے مکہ اور مدینہ کہ دجال ساری دنیا کا تو چکر کاٹے گا لیکن وہ ان حدود حرم میں حرمین میں نہیں آ سکے گا۔ وہ آنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ کے فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کو مار بھگائیں گے اور وہاں پہ داخل نہیں ہونے گا۔ تو معزز سامعین، یہ امنا کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ نے اس کو جائے امن بنا دیا ہے بیت اللہ اور حدود حرم میں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائے۔ اب حجاج کے علم میں یہ بات ہوگی اور عام جو باقی لوگ ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو مقام ابراہیم، یہ مطاف کے بالکل درمیان میں مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ اور جو پیچھے عمارت ہے اس کے درمیان میں۔ آپ نے بھی تصویروں وغیرہ میں، ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا۔ تو مقام ابراہیم پر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے 2 نفل پڑھنا مستحب ہے۔ بعض فقہا کے ہاں واجب ہے، بعض کے ہاں مستحب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو بالکل مقام ابراہیم کے قریب جگہ مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس کے قریب رش کی وجہ سے، چونکہ ہر وقت رش ہوتا ہے، جگہ نہ بھی ملے تو حرم میں، مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے تو آپ یہ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ اب بھائی میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسجد میں آنے جانے والے ہیں، مساجد کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ حکم ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا کہ یہ حکم اور اس کی اہمیت اور قدر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم دیا کن کو؟ اِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کن کو؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ میرے گھر کی صفائی کیا کریں، میرے گھر کو صاف رکھا کریں۔ کن کے لیے؟ فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ یعنی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ طواف کرنے والے جو آنے والے تھے وہ کوئی نبی تو نہیں تھے نا، وہ تو امتی اور سارے غیر نبی تھے۔ اور معزز سامعین وہاں پہ اعتکاف کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ بھی سارے غیر نبی۔ لیکن صفائی کا حکم اللہ کن کو دے رہے ہیں؟ انبیاء کو، اس لیے کہ وہ گھر اللہ کا گھر ہے اور مساجد جو ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب مساجد کی بات آتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کی صفائی کا خیال صرف امام رکھے گا یا خادم رکھے گا، ہم تو صرف آرڈر دے سکتے ہیں جی یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ نہیں بھائی، اپنے آپ کو جو ہے وہ جسمانی طور پہ صفائی کے اندر جو ہے وہ لگائیں اور سعادت سمجھیں۔ واللہ اس سے بڑی سعادت معزز سامعین دیکھیے کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں یا نہیں، دین حنیفیت ہے نا ہمارا، ہے وہ دین جس کے پہلے امام ابراہیم، اسی دین کے آخری امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اسی دین اور مذہب کے جو ہے وہ ملت کے پیروکار ہیں۔ ہمارا ملت جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، مذہب محمدی ہے، لیکن جو ہے وہ جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس لیے معزز سامعین ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ جتنا زیادہ سے زیادہ مساجد کی صفائی، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو خرچ کریں۔ یہ ہمارے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے مساجد کی صفائی کا اپنے طور سے خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ مسجد سے محبت کی علامت ہے، اور مسجد سے محبت یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ مکہ اور مدینہ یہ دونوں جائے امن ہیں، یہ دونوں امن کی جگہ ہیں، جس کا میں نے کچھ ذکر آپ کے سامنے پہلی آیت میں بھی کر دیا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور فرمایا ایک دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ جو آپ پر
اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے لیے اس شہر کے اندر قسم قسم کے کھانوں اور پھلوں سے اس کی تواضع فرما۔ اب جو گئے ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ جلدی لے جائیں، بار بار مقبول اللہ تعالیٰ حاضریاں محبت والی ادب والی نصیب فرمائے۔ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں کہ دنیا جہان کا ہر پھل وہاں پہ موجود ہے، اور خود مکہ کی زمین یہ بے آب و گیا ہے، اس کے اندر بالکل کوئی سبزہ، کوئی وہاں پہ ہریالی، کوئی باغات، کوئی جو ہے وہ زراعت کے قابل زمین موجود ہے، لیکن پوری دنیا کا پھل آپ کو وہاں سے ملے گا۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری وہاں پہ جو برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، یہ دعائے خلیل کا ثمر ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، قال ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، یعنی جو تو مسلمان بن جائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کو تو میں یہ ساری نعمتیں عطا کروں گا ہی، لیکن جو کفر اختیار کرے گا، میرا انکار کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑی دیر کے لیے نفع اٹھانے کا اسے بھی موقع دوں گا۔ یعنی نافرمان پر فوراً پکڑ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت اسے ملتی ہے، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے نافرمان یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ اس ذات سے بچا ہوا ہوں یا اس کی نظر میں نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، سارے کے سارے بندے اللہ کی نظر میں رہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت تنبیہانہ ارشاد ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے بھی تھوڑی دیر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اور پھر اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتا ہوں، عذاب جہنم کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور یہاں اضطر یضطر، یہ اضطرار سے ہے، اور اضطراری کیفیت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مضطرب کیفیت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی کیفیت جو انسان خود نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن باہر اسے وہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتی ہے۔ تو انسان کوئی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، لیکن ایسے نافرمانوں کو اللہ جہنم تک پہنچا کے رہے۔ اس لیے ہر وقت ہر دم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ان کو بلند فرما رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور ساتھ بڑی عجز اور انکساری سے یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ آرزویں بھی کر رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے، اے اللہ ہماری طرف سے اس کاوش کو قبول فرما لینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا معزز سامعین، اب دیکھیے یہ یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کعبہ اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کعبہ سے متعلق 10 اقوال نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ جب سے یہ زمین آباد ہوئی، جہان دنیا آباد ہوئی، تو بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ کی گئی؟ 10 دفعہ وہ کہتے ہیں کی گئی۔ معزز سامعین فرماتے ہیں جو سب سے پہلی بیت اللہ کی تعمیر ہے، جب اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کو بچھا دیا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے بیت معمور کے بالکل عین نیچے زمین پر ایک بیت اللہ بنایا جائے، اللہ کا گھر بنایا جائے۔ جس طرح 7ویں آسمان پر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، جسے بیت العزت اور بیت المعمور کہا جاتا ہے، ہمارا بیت اللہ بعین ہی اس کے بالکل سیدھ میں نیچے واقع ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پہلی تعمیر کس نے کی؟ فرشتوں نے کی۔ اب دوسری جو تعمیر تھی اس کی، وہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے فرمائی۔ اور پھر طوفان نوح کے اندر وہ تعمیر جو تھی وہ بیت اللہ ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے دوبارہ جو ہے وہ تیسری دفعہ تعمیر فرمائی،
اور پھر اس کے بعد معزز سامعین جو قوم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، ٹھیک ہے جی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد قوم عمالقہ ایک قوم گزری ہے، 5ویں تعمیر انہوں نے کی ہے۔ پھر 6ٹھی تعمیر جو ہے قبیلہ بنو جرہم، یہ ذکر پہلی بھی آیا تھا، یہ وہ قبیلہ ہے جو سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر گئے تو ان کو دیکھا، اس قبیلے نے وہاں سے اس کا گزر ہوا اور دیکھا کہ ایک زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی ہے، اور پہاڑ جہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، وہاں پہ چشمے ابل رہے ہیں، تو اس قبیلے نے یہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی بھی اسی قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی، بات سمجھے نہیں؟ اب 6ٹھی تعمیر جو ہے وہ قبیلہ بنو جرہم نے کی تھی۔ اب اس کے بعد معزز سامعین حضرت بلکہ قریش کے اندر جب یہ تقریباً یہ وقت تھا قصی ابن کلاب ابن مرہ کا، قصی ابن کلاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد ہیں نا ان میں سے ایک نام ان کا بھی آتا ہے، قصی ابن کلاب کا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی۔ تو اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کا جو ہے وہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بیت اللہ کی وہ تعمیر جو قبیلہ بنو جرہم نے کی تھی وہ بہت حالت خستہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ بیت اللہ جو ہے وہ بہت خستہ حال ہو چکا ہے، دیواریں گر رہی ہیں۔ بعض روایات میں ایک بڑی کمزور سی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک عورت تھی قریش کی، وہ بیت اللہ کے اندر اس کی روشنی کے لیے نا چند انگارے، آگ تھوڑی سی لے کر وہ بیت اللہ کے پاس گئی اور اندر اس نے روشنی کے لیے اس کو لے کر جانا چاہا۔ تو جب وہ اندر جانے لگی تو وہ جو انگارے تھے اس سے بیت اللہ کے غلاف نے آگ پکڑ لی۔ جب غلافوں نے آگ پکڑی تو بیت اللہ جو ہے وہ جل گیا۔ اب قریش جو ہے وہ بہت خائف ہو گئے کہ اللہ کا گھر ہے اور یہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جل گیا ہے، تو جب تک اس کی تعمیر نہ کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے پھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہی وہ تعمیر ہے جس میں حجر اسود کو نصب کرنے کا اختلاف واقع ہوا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ اور پھر معزز سامعین اس کے بعد جو اگلی تعمیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمائی تھی، یہ تقریباً سن 64 ہجری کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جو اگلی تعمیر ہے وہ حجاج ابن یوسف جو ظالم جابر حکمران گزرا ہے گورنر، تو اس نے تعمیر فرمائی۔ یہ بات ہے تقریباً سن 74 ہجری کی یا 75 ہجری کی۔ اس کے بعد معزز سامعین 1050 سن 1050 ہجری وہاں تک جو ہے یہ تعمیر وہی رہی جو حجاج ابن یوسف نے کی تھی۔ تو یہ ترکی کی خلافت کا دور تھا، سلطان مراد خان اس کی حکومت تھی۔ استنبول کو جو فتح کیا تھا سلطان محمد الفاتح یہ ان کا بیٹا تھا۔ تو یہ اس دور میں بھی جو ہے وہ بیت اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں کتابوں میں آتا ہے کہ بارشیں اس سال بہت زیادہ ہوئی تھیں، اور چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیت اللہ نشیبی جگہ میں ہے، ڈھلوان ہے، وہاں پہ نشیب ہے، پانی سارے کا سارا جمع ہو کے مسجد حرام میں داخل ہو گیا، تو مسجد حرام کو بھی نقصان پہنچا اور بیت اللہ شریف کو بھی اس سیلاب اور اس پانی سے بہت شدید نقصان پہنچا۔ تو پھر سلطان مراد خان نے پھر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی تھی، اور آج تک یہ وہی تعمیر ہے جو سلطان مراد خان نے ترکی کی خلافت کے دوران جو ہے وہ فرمائی تھی، اور اب تک وہی تعمیر چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمتوں کو اسی طرح آباد و شاد رکھے، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے فرمایا انک انت السمیع العلیم۔ چلیں اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند فرما رہے، ربنا تقبل منا، اور ساتھ اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہے تھے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ۔ یہ انبیاء کی بھی ایک عادت مبارکہ بھی سن لیجئے
ہم بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو کارنامے لوگوں کے ہاں اپنا نام لے لے کر بیان کرتے ہیں، جی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، جبکہ انبیاء کی سنت اور انبیاء کی عادت مبارکہ کیا ہے کہ انبیاء جب کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے، اس سے کوئی عظمت والا کوئی مبارک کام ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا، انتہائی عاجزی انکساری سے اللہ سے یہ گزارش کی کہ الہ العالمین یہ آپ کی توفیق سے ہم نے بنا تو دیا ہے، اب آپ اس کو قبول کر لیں۔ ان کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے، کارناموں کو بیان کرنے کی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے معزز سامعین جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ اپنے رب کی رضا کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، اب اللہ اگر اپنے فضل سے قبول کر لیں تو یہ اس کی مہربانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ اور صرف آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اور جو جو دعا کر رہا ہے وہ زبان سے کرے، دل سے کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے، جھولیاں پھیلا کے کرے، مسجد حرام بیت اللہ کے سائے میں غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر گڑ گڑا کے کرے، یا روضہ رسول کے سائے میں کرے، اپنے گھر میں کرے، تہجد میں کرے، نمازوں میں کرے، جہاں کہیں بھی کرے، العلیم آپ کی ذات جاننے والی، آپ کی ذات ہے جاننے والی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا، نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو، یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں دعا کریں، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے۔ تو بھائی دیکھیں ہمارے اندر تو بہت کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے خلیل بنا دیا، دوسرا ایسا جس کو ذبیح بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایسا ہے کہ جس کی کامیابی کے ترانے اللہ نے خود قرآن حکیم میں گائے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سی آزمائشیں لیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرا جو ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے والی ذات کون سی ہے؟ خود اللہ کی ذات ہے۔ اتنی کامل ذات، اتنی کامل ہستی خلیل کی، اور ساتھ پھر ان کے بیٹے ذبیح اللہ، یہ دونوں اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا۔ اللہ، تو یہ دعا ہمیں بھی بہت کثرت سے مانگنی چاہیے، اللہ کی اتباع کی، فرما برداری کی۔ فرمایا اچھا صرف اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ آنے والی نسل کو بھی یاد رکھا ہے، اپنی اولادوں کو بھی یاد رکھا۔ اس لیے میں اکثر جو ہے وہ کہا کرتا ہوں بھائی جو باپ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے گزارش ہے اپنی اولادوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا جائے، اس لیے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اب یہاں پہ ہر ابراہیم دعا کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے والد جب دعا کر رہے تھے، ان کی والدہ، تو وہ خود اپنے لیے بھی کر رہی تھی اور آگے اپنی نسل کے لیے بھی کر رہی تھی۔ اور پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کی جہاں پہ دعا کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے لیے بھی مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا۔ تو یہ انبیاء کی عادت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سنت کس کی ہے؟ اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبعوث من اللہ، لوگوں میں سے جن پر اللہ کا غضب اور قہر سب سے زیادہ نازل ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، جو اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے بھائی، اولاد بھی مکمل حقوق ادا نہیں کرتی ہے اپنے والدین کے، اور والدین بھی اپنی اولاد کے پورے حق ادا نہیں کرتے، کمزوری دونوں طرف سے ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ ہم لوگوں سے، علماء سے یہ تو سننا چاہتے ہیں بھائی اولادوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، لیکن والدین خود اپنے حق نہیں سننا چاہتے۔ تو یہ بھی سن لیں، حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض لوگوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسنین کریمین کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، حضور ان کے بوسے لے رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، اللہ محبت اور شفقت ان کو پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی پاس بیٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنی اولاد کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا چومتے ہیں، میں نے آج تک اپنی اولاد کا بوسہ نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا یہ شقاوت ہے، یہ دل کی سختی ہے، اولاد سے محبت یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، اس لیے اولاد سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں ایک بات میں ضرور یہاں پہ گزارش کروں گا، بڑوں کے لیے تو یہ ہے، لیکن جو نوجوان
تازہ تازہ جو ہے وہ والدین کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، یہ بے جا محبت میں اولاد کو بگاڑ بھی لیتے ہیں۔ بے جا محبت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، کہ کہیں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، نسلوں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ بہرحال اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ تربیت اولاد پہ اگر کوئی نشست رکھیں تو پھر انشاءاللہ ہم ایک پورے گھنٹے میں اس کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال دیکھیے، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار آپ ہم دونوں کو کیا بنا لیجئے، اپنا مکمل، سارے بولیے اپنا مکمل فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد اور نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مکمل فرما بردار۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، سننا چاہتے ہو مفسرین کا قول؟ سننا چاہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا تو صورت میں یعنی اس دعا کے ثمر کے طور پہ جو امت سامنے رکھی ہے وہ امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ تو ہم میں سے جو مکمل اطاعت کرنے والے ہوں گے گویا کہ وہ دعائے خلیل کا ثمر بن جائیں گے، دعائے خلیل کی قبولیت کا جو ہے وہ ظاہری ایک صورت اور نقشہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے پروردگار گھر تو ہم نے آپ کا آپ کے حکم سے بنا دیا، اب ارکان مناسک حج کی عبادت کے طریقے بھی آپ ہمیں سکھا دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، طواف کا حکم ارشاد فرما دیا، صفا مروہ کی صحیح کا جو ہے وہ حکم دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مقدس مقامات ہیں، یا پھر جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے، یا پھر حج کے طور پہ خاص طور پہ حج کے موسم میں مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، منی میں جانا ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے، یہ احکام کس نے بیان کیے ہیں؟ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ اور انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ان سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ توبہ کی اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں تو میں اور آپ تو بہت گناہ گار ہیں بھائی، ہمیں کتنی اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ، بے شک آپ اور صرف آپ ہی بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا الرحیم، اور کیا ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار اور اس قوم کے اندر ایک ایسا رسول اور نبی بھیجنا منہم جو انہی میں سے ہو، جس کا انتخاب آپ کہاں سے کریں گے؟ انہی میں سے اس کا انتخاب فرمانا۔ یتلو علیہم آیاتی کا، یہ بعثت کے مقاصد آگے بیان ہو رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ پیغمبر ایسا ہو، پہلا تو ان میں سے ہو، دوسرا یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، دل کی صفائی بھی کرے، ان کو مزکہ مصفہ مشفہ بھی بنا دے، گناہوں سے بالکل ان کو پاکیزہ رہنے کی تربیت بھی دے دے۔ معزز سامعین، یہ آیت ایسی ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ترجمے کے اندر اس کی لذت کو برقرار رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی چاشنی اور اتنی محبت اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ ترجمے کے اندر وہ چیز برقرار رکھی ہی نہیں جا سکتی، وہ اس آیت کو پڑھنے ہی سے نصیب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم جو ہے وہ دیکھیں ہزاروں سال پہلے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہزاروں سال پہلے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ آخری پیغمبر کے لیے، کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ یہاں پہ بھیجنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ وہاں کہاں پہ پیدا ہوئے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے نا، اور یہ دعائیں کہاں پہ کی جا رہی ہیں؟ مکہ المکرمہ میں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں پیدا ہو کے مکہ میں مبعوث ہو گئے، یا شام یمن عراق وہاں پیدا ہوئے پھر ادھر، بلکہ نہیں، اللہ نے انتخاب بھی دیکھیں منہم کے لفظ کو بھی اللہ نے قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب مکہ والوں میں سے کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا،
اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائے. تو حضور نے قرآن پڑھ پڑھ کے صحابہ کو سنایا یا نہیں سنایا؟ سنایا نا جی. ہم تک جو قرآن پہنچا صحابہ کے واسطے سے یہ حضور کا پڑھا ہوا ہی پہنچا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مقصد یہ تیسرا یہ بیان فرمایا، یہ مانگا اللہ سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس پیغمبر کی ایک بعثت کا مقصد یہ ہو کہ وہ ساتھ ساتھ وہ کتاب جس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اس کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر، تشریح بھی لوگوں کو سکھائے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے تعلیم کتاب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکیلا ترجمہ قرآن سے انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کی تفسیر کسی سے سیکھ نہ لی جائے. اب دیکھیں صحابہ کرام عربی تھے یا عجمی تھے؟ اکثر تو عربی تھے نا جی، بلکہ سارے تقریباً عربی تھے. اب صحابہ عرب تھے اور عربی زبان سے واقف تھے. قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی بہت سے مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطا ہوئی. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دوسرے پارے میں ہم جا کے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، ایک آیت مبارکہ آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ اور سحری کے احکام بیان فرمائے. اب یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. اللہ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، وہاں پہ جو ہے وہ خیط الابیض اور خیط الاسود کے الفاظ ہیں. ٹھیک، خیط دھاگے کو کہا جاتا ہے، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سحری کا حکم یہ ارشاد فرمایا. اب اس کے لیے جو لفظوں کی تعبیر کی نا وہ یہ کہ جب تک سفید دھاگا یہ سیاہ سے جدا نہ ہو جائے تو آپ سحری کرتے رہا کریں. اب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ 2 دھاگے لے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید رنگ کا، اور رات کو سوتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. اب صبح جب سحری میں اٹھے دھاگے سامنے رکھ لیے، کھاتے رہے. اب دیکھتے رہے کہ جب سیاہ دھاگا سفید رنگ نہیں پکڑ لے گا اور سفید والا جب تک سیاہ نہیں ہو جائے گا تو تب تک سحری کا وقت باقی رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے تو یہی کہا ہے. اب وہ انہوں نے کیا رنگ بدلنا تھا دھاگوں نے. اب جو ہے وہ روشنی پھیل گئی اور نماز کا وقت ہوا، وہ دھاگے پکڑے ہوئے اور حضور کی خدمت میں آئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے حضور کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ جب سفید دھاگا سیاہ نہ ہو جائے، سیاہ سفید نہ ہو جائے تب تک سحری کا وقت ہے. یہ دھاگے دیکھیے تو اسی کے اسی طرح ہے، سیاہ سیاہ ہے، سفید سفید سفید. حضور بہت مسکرائے. حضور نے فرمایا عدی میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں حضور نے فرمایا کہ یہاں سے افق مراد ہے کہ جب افق کی سیاہی سفیدی میں نہ بدل جائے تب تک سحری کا وقت باقی رہتا. اب دیکھیں حضرت عدی کو کیا عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا جی، اور ترجمے سے بھی کیا تھے؟ واقف تھے. لیکن اس کے باوجود حکم کے سمجھنے میں خطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا جی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک ترجمہ تفسیر کے ساتھ کسی سے سیکھ نہ لیا جائے تو تب تک انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. اور دوسری یہاں ایک اور چیز بھی واضح ہو رہی ہے کہ جب تک قرآن حدیث نبویہ کو سامنے رکھ کے نہ پڑھا جائے تو تب تک قرآن بھی صحیح سمجھ نہیں آتا. بات سمجھے نا جی؟ ہاں جی، وہ بھی اسی آیت سے سامنے آیا. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس لیے کہ حضور کی بعثت، حضور کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنانی ہے اور آیتوں کی تعلیم یعنی ان کی تفسیر بھی ان کو کیا کرنی ہے؟ بتانی ہے، سکھانی ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دینی ہے. حکمت کے بارے میں بہت جو ہے وہ اقوال مفسرین کے، ایک جو ہے وہ قول آپ سن لیجئے، بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے سنت مراد ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے. اس لیے معزز سامعین حضور کی سنتوں کا بھی پاس رکھنا چاہیے، حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار وہ پیغمبر ایسا ہو جو لوگوں کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے، ان کی دل کی طہارت. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، کفر سے، شرک سے، عناد سے، نفرت سے، ٹھیک ہے، لوگوں سے عداوت جو دل میں ہوتی ہے، ان تمام جذبات سے جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا گویا کس کا تزکیہ ہو. اور فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ اور صرف آپ ہی کمال قدرت کے مالک ہیں اور کمال حکمت کے مالک ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے.